السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، ایک کشیدگی کی فضا ہے۔ وفاقی حکومت نے خبریں یہ آ رہی ہیں، فیصلہ کیا ہے کہ تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا، عمران خان سابق وزیر اعظم کو گرفتار کیا جائے گا، ان کے قریبی ساتھیوں کو گرفتار کیا جائے گا اور یہ بیک وقت کارروائی کی جائے گی، مختلف ٹیمیں کام کریں گی۔ پنجاب کے حوالے سے بھی گورنر راج لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک ایسی فضا پاکستان میں قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس سے کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اپنے اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ ساری یہ تفصیلات ڈسکس کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ آج سارا دن کیا ہوتا رہا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ یہ انتہائی ایکسٹریم فیصلہ ہے اور اس سے آلریڈی جو ملک میں کشیدگی کی ایک فضا ہے اس میں اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ آج سارا دن آپس میں صلاح مشورہ جاری رہا، جو حکمران اتحاد ہے ان کا، اور جو سربراہی اجلاس ہوا وزیر اعظم ہاؤس میں، اس کے بعد پریس کانفرنسز بھی ہوئیں۔ اس اجلاس میں یہ زور دیا گیا شہباز شریف پر کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ عمران خان کو گرفتار کریں اور ان کے جو قریبی ساتھی ہیں ان کو گرفتار کریں، اور جو فیصلہ ہوا اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو فائنانس کے شعبہ فائنانس تحریک انصاف 6 افراد ان کو گرفتار کیا جائے گا، اور جو سیکریٹریٹ ہے ان کا تحریک انصاف کا، اس کے 4 ملازمین کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو اہم رہنما ہیں تحریک انصاف کے، ان کو ایف آئی اے اور متعلقہ جو ادارے ہیں جن کو یہ کام دیا جائے گا وہ بیک وقت کارروائیاں کریں گے اور ان کو، ان لیڈروں کو پکڑنے کی کوشش کریں گے۔ میڈیا کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کا ایک بھرپور پلان ہے۔ وہ آوازیں جو اس حکومت کی یا ان جو حکمران اتحاد ہے ان کے بارے میں جو ایسی خبریں یا ایسے تبصرے کرتے ہیں جس میں تنقید ہے، ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا، ان کو بھی پکڑا جائے گا، ان پر بھی کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ اب اس ساری جو سابق وزیر اعظم ہے عمران خان، آج وہ تو پاک پتن میں تھے اپنی اہلیہ کے ہمراہ بشریٰ بیگم کے ساتھ، اور وہاں پر انہوں نے جو بابا فرید شکر گنج کا مزار ہے وہاں پر حاضری دی، بغیر کسی پروٹوکول کے گئے، بغیر کسی خوف کے گئے۔ یہاں پر یہ جو آج جو سچویشن خراب ہوئی ہے اس میں ایک اہم بات جس کا میں تذکرہ کروں گا، مولانا فضل الرحمان، جو ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، وہ کوئی الیکٹڈ نہیں ہے کسی بھی ایوان میں، انہوں نے آج خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ ہم نے حکومت سے کہا کہ فوری طور پر یہ کام کریں اور کل کابینہ اس کی اپروول دے گی۔ ایک بڑا سوال ہے، مولانا صاحب کس کیپیسٹی میں یہ بات کر رہے ہیں، اور کسی کا نام ای سی ایل میں ڈالنا، کسی کو گرفتار کرنا، یہ معاملات حکومت کے ہوتے ہیں۔ حکومت کو کوئی ایسا شخص جو پارلیمان کا حصہ بھی نہ ہو وہ اس کو گائیڈ اس طرح سے کرے یا ان کے بیہاف پر اس طرح سے اگر وہ بیانات دے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا پاکستان میں کوئی اب آئین اور قانون نام کی کوئی چیز رہ گئی ہے؟ اور اس میں جو ہمیں ابھی تک جو پتہ چلا ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہاں پر جو نااہلی ہے عمران خان صاحب کی کہ جی 62(1)(f) کے تحت اب وہ جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں، صادق امین نہیں رہے، وہ تو درخواست جائے گی الیکشن کمیشن میں، اور پی ٹی آئی بطور جماعت اس پر جو پابندی لگانے کی بات ہو رہی ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کا ریفرنس جو ہے وہ دائر کیا جائے گا۔ لیکن ایک عام سوال اٹھ رہا ہے کہ آج بھی جو حکمران اتحاد کے جو قائدین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب الیکشن کمیشن نے فیصلہ آ گیا اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کا احترام کرنا چاہیے۔ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ فورن فنڈڈ پارٹی ہے، الیکشن کمیشن نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، آئین کی خلاف ورزی کی ہے، اس لیے اس پر عمل درآمد بہت ضروری ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن تو کوئی کورٹ آف لا نہیں ہے، کوئی فائنل اتھارٹی بھی نہیں ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ فائنل اتھارٹی ہے۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے بینچ نے نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا۔ سپریم کورٹ کے بینچ کے جو دوسرے فیصلے ہیں حمزہ شہباز کے حوالے سے، یا پنجاب میں جو سیاست ہوئی اس کے حوالے سے، یا جو اراکین کے ووٹس ہیں ان کے حوالے سے، وہ تو ماننے کے لیے یہ تیار نہیں ہے۔ سپریم کورٹ جو آئینی طور پر فائنل اتھارٹی ہے، سب سے بڑی عدالت ہے،
اس کا فیصلہ یہ حکمران اتحاد ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ججز کے خلاف بات کرتے ہیں, ان کے خلاف ریفرنس کی بات کرتے ہیں, لیکن الیکشن کمیشن جو کہ عدالت نہیں ہے کہہ رہے ہیں کہ اس کے فیصلوں کا احترام کرنا بہت ضروری ہے. ایک اتنا بڑا تضاد ہے کال و فعل میں, اور اس نے ایک عجیب سی پاکستان میں ایک فضا قائم کر دی ہے, اور ابھی جو صورتحال لگ رہی ہے وہ کنفرنٹیشن کی طرف جا رہی ہے. وہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ فیصلہ کر لیا گیا کہیں ان حکمران جو اس وقت یہ جو ساری جماعتیں ہیں انہوں نے مل کر کہ یہ عمران خان غصے میں پاگل ہو گئے ہیں. عوام نے جو مینڈیٹ دیا عمران خان کو, اس کے بعد ان کے منہ سے جھاگ نکلتی ہے. یقین کریں ہر 20 منٹ کے بعد ایک پریس کانفرنس ہو رہی ہے اور اتنی ڈٹائی سے یہ آ کے بات کرتے ہیں. کوئی بندہ بھی جو سانحہ کوئٹہ ہوا, بلوچستان سانحہ ہوا جس میں آج نماز جنازہ بھی ادا کی گئی کور کمانڈر کوئٹہ اور دوسرے جرنیلوں کی, کسی طرح سے بھی ان کی یہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں. آج بھی وزیر دفاع برا بھلا کہتے رہے تحریک انصاف کو, عمران خان کو, لیکن مجال ہے کہ کسی نے کوئی ان کے حوالے سے بات کی ہو. بڑا اس سے ایک لوگوں کے دلوں میں دکھ بھی ہے, لوگوں کے دلوں میں رنج بھی ہے, غم بھی ہے کہ یہ اس قدر انہوں نے سیاست کی ہے. اب بہرحال یہ اگلے جو 1-2 دن ہیں وہ بہت اہم ہیں. کل یہ عمران خان کا نام ڈالیں گے ECL میں اور دوسرے قائدین کا. عمران خان یہ کہہ چکے ہیں کہ مجھے کہیں باہر جانا ہی نہیں ہے, میرا نام ECL میں آپ ڈال کے کیا کریں گے, میں تو کہیں باہر جانا ہی نہیں چاہتا. لیکن ڈرانے کے لیے, اپنی ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے, اپنے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس اقتدار ہے, ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں, یہ ایک طرح سے کریک ڈاؤن کا ارادہ ہے. لسٹیں بن گئی ہیں, گرفتاریوں کا پروگرام بنا رہے ہیں. رکاوٹ ایک یہ ہے کہ پنجاب میں ان کی حکومت نہیں ہے. اب پنجاب میں یہ گورنر رول کی بات لگانے کی سوچ رہے ہیں. اس میں قانون کے تحت, آئین کے تحت تو ظاہر ہے جو ان کو کہنا پڑے گا, اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ صدر پاکستان کریں گے گورنر راج کا. لیکن کیونکہ صدر صاحب تو یہ نہیں کریں گے, تو وہاں پر تو اگر یہ سمری بھیجتے ہیں تو وہ آئین اور قانون کے مطابق 10 دن تک اس کو روک سکتے ہیں. تو 10 دن یہ ایمرجنسی نہیں لگوا سکتے تھرو پریزیڈنٹس آفس, لیکن بات تو نکل جائے گی کہ انہوں نے یہ کہا ہے. اس بیچ میں کوئی عدالت میں بھی جا سکتا ہے, اور بھی کئی قانونی راہ اختیار کیے جا سکتے ہیں. تو اب یہ قانونی ماہرین سے پوچھ رہے ہیں کہ کس طرح کیا جائے کہ وزیر اعظم ڈائریکٹلی کوئی نوٹیفیکیشن کروا دے, کابینہ کو کروا دے. ایسا ہو نہیں سکتا, ایسا یہ کر نہیں سکتے, آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے. لیکن وطن عزیز ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جس طرح اپنے فیصلے کے نیچے ایک لائن کا اضافہ کر دیا, یہ لکھ دیا کہ یہ تحریک انصاف ایک فورن فنڈڈ پارٹی ہے, جبکہ یہ وہ لکھ نہیں سکتے, کر نہیں سکتے. لیکن یہاں پر یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ وزیر قانون نے یہ سارا کام کروایا, ان کے ایما پر یہ لائن اس میں داخل کر دی گئی ہے. تو اب کیا یہ کریں گے, اس کے لیے انتظار کرنا ضروری ہے. لیکن ایک بڑا سوال یہ ہے کہ پاکستان کے ادارے جن کے پاس طاقت ہے, جو مختلف انداز میں مصالحتی مشن بھی جنہوں نے بھیجے ہوئے ہیں, بہت سارے لوگوں کو ڈالا ہوا ہے بیچ میں بات کرنے کے لیے بھی, وہ کیا کریں گے اگر اتنا غیر قانونی کام ہو کہ جس میں آپ سب سے بڑی پاپولر جماعت جو پاکستان کی ہے اس کے قائدین کو پکڑیں اور ان کا نام ایک جعل سازی کے ذریعے ان پر پابندیاں لگانے کی بات کریں, میڈیا پر کریک ڈاؤن کریں, جو ڈسینڈنگ وائسز ہیں ان کو آپ خاموش کروانے کی بات کریں, تو پھر وہ ادارے جو اپنے آپ کو نیوٹرلز کہتے ہیں ان کا کیا رویہ ہوگا, وہ کس طرف جائیں گے. بہرحال یہ ایک سچویشن ہے, جس طرح سے بھی ہمارے پاس انفارمیشن آتی رہے گی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. لیکن ایک بات جو آج ہم نے دیکھی, میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے, عمران خان صاحب پاک پتن پہنچے ہیں, کوئی پروٹوکول نہیں, حالانکہ پنجاب میں PMLQ اور PTI کی حکومت ہے, کسی طرح کا کوئی پروٹوکول نہیں, کوئی پولیس نہیں, کوئی گارڈ نہیں, اور سیدھے وہ گئے ہیں اور وہاں پر فاتح خوانی کی ہے, چادر چڑھائی ہے, پاکستان کے لیے دعا مانگی ہے, اپنے لیے دعا مانگی ہے, آپ کے لیے دعا مانگی ہے. اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرے. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.